السلام علیکم۔ یہ ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی ینگ ایج میں ہے۔ یہ بہت ریئر ویڈیو ہے، ویسے تو ہے ایک چینل ہے ضیاء ریکارڈ، ادھر سے میں دیکھتی ہوں، ادھر کافی ویڈیوز ہیں ان کی، بڑے بڑے لیکچرز ہیں۔ اینی وے انہوں نے کتنی چھوٹی ایج میں اسٹرگل شروع کی تھی کہ ابھی بھی یہ اس سے بھی کافی پہلے سے انہوں نے اسٹرگل شروع کی تھی اپنے کالج لائف سے۔ ایک دفعہ میں نے انٹرویو دیکھا تھا ان کا، تو بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ تو ہے تو ڈاکٹر، لیکن انہوں نے اپنے آپ رجوع جن سے وہ اسلام کی طرف، آپ دیکھیں کہ جن سے زیادہ تر اسلامک ہوتے ہیں نا وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی موت دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنی چھوٹی ایج میں اسٹرگل شروع کر دی تھی، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اسلام میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انہی کے توسل سے ابھی بھی میں اگر کچھ شیئر کروں گی تو انہی کے توسل سے کروں گی۔ تو انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں شروع کر لیا تھا اسلام کو دیکھنا، اتنی باریک بینی سے، اتنی انہوں نے کتابیں لکھی، حدیث انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، نالج اتنا انہوں نے ڈیولپ کیا۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی دنیا بھی سنوارتے اور آخرت بھی سنوار لیتے ہیں۔ اتنی اسٹرگل انہوں نے کی، اب وہ اچھی جگہ پہ ہوں گے، اس چیز کا یقین ہے مجھے۔ تو چلو اللہ ہمیں بھی دے توفیق، کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ چاہ ہر انسان کو ہونی چاہیے کسی چیز کی نا، تو باقی یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، آگے اللہ بہتر کرنے والے معاملے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات۔ اب ادھر اتنے ینگ لگ رہے ہیں، مطلب جو لاسٹ تھے ادھر کافی زیادہ ضعیف ہو گئے ہوئے تھے اور ان سے بولا بھی سانس چڑھ جاتا تھا ان کو۔ ادھر اتنے ینگ لگ رہے ہیں لیکن داڑھی بھی جو ان سی ہے نا، ان کی سفید ہے ساری، داڑھی ان کی ساری سفید ہے لیکن پھر بھی ینگ لگ رہے ہیں۔ تو جب فوت ہوئے تب زیادہ ضعیف ہو گئے ہوئے۔ ان کا قلع قبا کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی، وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے، کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ اچھا، میں ان کو پسند کرتی ہوں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں مجھے ان کی بہت سی باتیں ہیں جو میرے دماغ کے اوپر سے گزرتی ہیں، کیونکہ اتنا نالج نہیں ہے میرے پاس، بریلوی یہ نالج نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے ان کی باتیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ مثلا یہ جو بتا رہے ہیں اتنی ہسٹری، کوشش کرتی ہوں یاد رکھنے کی مگر نہیں رہتی یاد۔ اب یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ وہابی کی ڈیفینیشن یہ تو دے رہے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کو جو قرآن ہے اس سنت پہ زیادہ چلے، جو قرآن کے اوپر جو سا ہے نا، قرآن کے حساب سے چلے۔ خیر، یہ جو سا ہے
سن لیں آپ، میں نے پلے کی ہوئی ہے ویڈیو تو میں بنا لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو تھوڑی سی کم ہی آ رہی ہے. خیر، انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف. تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو جو چاہے. حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے. میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے. اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے. اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر. ایک موقع پہ آ کے بنیے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے. تو انہوں نے واز میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا. لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر. تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے. چلو جو بھی ہے، وہابی ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں، یہ فرقے ہونے نہیں چاہیے. میں نہیں ان فرقوں کو مانتی. آپ ہمیں ہمارے بطور انسان، بطور مسلمان ہونے کے، ہمیں اللہ نے ہمارا دین دیا ہے، جس کی زیادہ پہنچ کے لیے اللہ نے ہمیں ہماری کتاب قرآن مجید دی ہے، اس کو کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا عملی نمونہ بنا کے بھیجے تاکہ ہمیں نظر آئے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا سب کو کنسیڈر کر کے کریں. اب چھوٹے چھوٹے نقطے اگر ہم پکڑ کے بیٹھیں گے تو ہمارے تو سوالوں کے جواب نہیں، یہ صرف لیم ایکسکیوزز ہوں گے جو ہم بنائیں گے. خیر اتنا ہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.